a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. 70 سال پاکستان 70 سال سے زیادہ ماشاءاللہ ہو گئے اور تا قیامت تک پاکستان آباد رہے. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پہلے اس ملک کا جو تھا حالات بڑے خراب تھے. پولیس کو آپ دیکھ لیں, محکموں کو آپ دیکھ لیں, کرپشن زدہ اٹے ہوئے تھے, اور گورننس کو آپ دیکھ لیں, میرٹ کو تحت تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آئی کہ پولیس, کرپشن, میرٹ یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. میں کچھ نہیں کہتا, اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اگلے الیکشن میں بھی, اور آج بھی آپ نے کرنا ہے کتنا ٹھیک ہوا. لیکن میں آپ کو 2-3 واقعہ سنا دیتا ہوں. ابھی تو آپ کل تک کی یہ پوزیشن تھی, وزیر داخلہ بھی مجھے انٹرویو دے رہے تھے, ہماری پوری کیبنٹ کے وزراء جو ہے بشمول پی سی بی کے چیئرمین, وہ دل کھول کے کہہ رہے تھے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ اس لیے نہیں آیا کہ ایک عالمی سازش ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے غیرت کے لیے جو ہے للکارا ہے پورے ویسٹرن بلاک کو اور امریکہ کو, امریکہ کے اتحادی برطانیہ وغیرہ کو, اس لیے وہ کرکٹ ٹیم نہیں بھیج رہے. آج بورس جانسن کے متعلق پتہ چلا ہے, برٹش اخبار نے سٹوری بریک کی ہے کہ برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ انگلش کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آئے, لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ مبینہ طور پر وہاں کے یونین کرکٹرز کی یونین جو ہے اس کے دباؤ میں آ کر اس نے بورس جانسن اور حکومت کی ایڈوائزری کو جو ہے وہ تحت کر دیا, اور بورس جانسن ان سے بہت ناراض ہیں اپنے انگلش کرکٹ بورڈ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمارے پاکستان کے اور برطانیہ کے تعلقات متاثر ہوں گے. اب حکومت سے کوئی یہ پوچھے کہ اب آپ تردید کریں گے, یہ فیک نیوز تھی جو آپ آ کے بیان کر رہے تھے کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل بلاک ہے, پاکستان نے اڈے دینے سے انکار کر دیا, اور ایسی خوددار فارن پالیسی اپنائی کہ پورا ویسٹ اب ہمارے خلاف ہو گیا, اور ایک بلاکنگ, یعنی جو ہم نہیں بھی ہوئے, جس ہم غلط پوزیشن میں نہیں بھی ہیں, اس میں ہمارے وزراء, ہماری حکومت ہمیں لے کے جا رہی ہے آئسولیشن میں. اللہ کا شکر ہے یہ برطانوی اخبار کا, جس نے حکومت کی, پی ٹی آئی کی حکومت کی فیک نیوز کا سازش اورینٹڈ جو ہے انڈیا نے ضرور کی ہوگی, اس میں نو ڈاؤٹ, اور کی ہے, لیکن جو برطانیہ اور امریکہ ان سب کو بیچ میں لے آئیں, یہ تو پردہ چاک ہو رہا. نمبر 1. نمبر 2, پولیس کو ٹھیک کرنا تھا یہاں پہ. اب کل وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو نیوزی لینڈ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کھیلنا ہی نہیں تھا, وہ گھبرائے ہوئے تھے, تو وہ اتنی گھبرائی ہوئی ٹیم تھی, تو پہلے تو وہ اتنے گھنٹوں کا دورہ وزٹ کر کے جہاز سفر لے کے پاکستان آئے, پھر انہوں نے نیٹ پریکٹس بھی کی, پھر لاسٹ ڈے جس دن میچ شروع ہونا تھا انہوں نے وڈرا کر لیا. تو کیا وہ بزدل تھے, یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے وزارت داخلہ کے انڈر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ نکال رہا ہے ریڈ ٹیرر الرٹس, اور وہ کہہ رہا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے, افغانستان میں جو سچویشن ہوئی ہے اس کا فال آؤٹ آئے گا, نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اب آپ پی سی بی میں جب جائیں گے تو کس منہ سے جا کے پاکستان کی وکالت کریں گے جب وہ آپ کو پولیس کا لیٹر رکھ دیں گے, آپ کی اپنی پولیس, لیکن آپ نے نہ پولیس کو ٹھیک کیا, نہ آپ نے فارن افیئرز کو ٹھیک کیا, نہ آپ نے حکومت کے بیانیے کو ٹھیک کیا. اور آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے کہ یہ حکومت ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے میاں محمد نواز شریف کو لنڈن کے اندر جو ہے وہ ویکسین لگا دی ہے. ذرا ڈاکیومنٹ دکھا دیں سامنے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو پنجاب میں لاہور میں جو ہے وہ ویکسین لگی ہے, اور آبویسلی پہلی ڈوز تو لگ گئی ہے. میں حکومت درخواست کروں گا کہ دوسری ڈوز بھی لگا دیں ان کو, تاکہ وہ فلی ویکسینیٹ ہو جائیں. اور یہ این سی او سی کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا گیا, مبینہ طور پہ اس کو وہ ہٹا دیا گیا ہے. اس کو نادرا نے بھی ایکنالج کیا. تو اب کوئی بھلا پوچھے کہ اگر آپ کو برطانیہ ریڈ لسٹ میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی اسٹیٹسٹک ٹھیک نہیں ہے, تو آپ واویلا کیوں مچاتے ہیں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم سرکاری محکموں جاتی سطح کے اوپر جھوٹ اور کرپشن کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی, تو پھر ہم کس بیس پہ کہتے ہیں جی اب برطانیہ نے بڑا ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹری سلوک رکھا ہوا ہے کہ انڈیا کو آنے دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں آنے دے رہے. ہمیں تو اگر وہ نہ آنے دے تو جائز بنتا ہے کہ ایک بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آپ نے ویکسین یہاں پہ لگا کے, نادرا نے بھی ایکنالج کر دی, ہسپتال میں بھی کرپشن ہوئی, اور این سی او سی نے بھی اس کو اپلوڈ کر دیا. الحمدللہ دوسری ویکسین اب بھیج دیں نواز شریف صاحب کے لیے, اور ویسے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر بیٹھے بیٹھے لگ جائے گی. یہ تمام معاملات چل رہے ہیں اس حکومت کے. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا مریم نواز صاحبہ ہے جو پرائم منسٹر کو انہوں نے آج جن القابات میں نوازا, وہ میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن پہلے ان ایشوز پہ ذرا بات کر لوں. صداقت علی اباہی صاحب, سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ. صداقت بھائی, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے ویسے جو ویکسین لگ گئی ہے؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا. بالکل ہمارے سسٹم کا لوپ ہول ہے. اس کے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی بھی چاہیے. آج انہوں نے نوٹس بھی لے لیا. یہ اس حد تک تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارا انٹرنیشنل یہ ایک کیونکہ obviously لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. انٹرنیشنل ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی انٹرنیشنل ہیں, اور یہ بالکل ہے. لیکن اس وقت ہمارا ٹارگٹ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگ جائے. شاید یہ سر آپ کا ٹارگٹ ٹھیک ہے, آپ اچھا کر رہے ہیں, اور پنجاب میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ویکسین کو لے کے, اور ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ریگارڈلیس آف دیٹ کہ ان کو کینسر سے ریکور اور یہ اور وہ. لیکن یہ اس طرح کے جب بلنڈرز ہوتے ہیں کہ نواز شریف لنڈن میں, آپ نے کہہ دیا نا, میں یہی کہہ رہا ہوں
کہ جتنا اچھا کام ہو رہا ہے اس میں یہ لیکن پھر غلطی ہے. تبدیلی سر کیا آئی ہے؟ ان کے دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا. تبدیلی یہ 2 نمبری پچھلے تمام ادوار میں ہوتی رہی ہے اور آپ کے دور میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم ہم نے بنایا آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کا اس میں کوئی لوپ ہول ہے. باقی سر پہلے تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا لوپ ہول ہے جس نے نواز شریف کا پتہ نہیں نواز شریف آئی ڈی کارڈ نواز شریف کا نظر نہیں آ رہا, وہ اندھا تھا وہ ڈاکٹر جو تھا. نہیں نواز شریف صاحب کے لیے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. ان کا پلیٹلیٹس بھی جعلی نکلے, ان کی ٹرسٹ ڈیڈ بھی جعلی نکلی, ان کا فونٹ بھی جعلی نکلا, ان کے اثاثے بھی جعلی نکلے. یہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن نواز شریف صاحب نے تو پورے سسٹم کو, آپ کو پتہ ہے یہاں بیٹھے بٹھائے ہمارے بیٹھے بٹھائے وہ جعلی وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بنا کے چلے گئے. یار آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب لنڈن بیٹھے یہ کام کیوں کو فائدہ کیا ہونا تھا؟ ویکسین تو کوئی نہیں لگی یہاں پہ, وہ تو ایک اور بندے کو لگی بھائی صاحب جی کو. 2 حصے ہیں, ایک حصہ ہے نواز شریف اور جعلی, اور ایک حصہ ہے کہ حکومت کا ادارہ اور جعلی. حکومت کے ادارے کی غلطی ہے اور کمی ہے اور اس کو بالکل چیک ہونا چاہیے. یہ کوئی نوید صاحب ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, جن کو لگی ہے. چلو اللہ کا بھلا ہو, کسی غریب کا فائدہ تو ہوا. نواز شریف صاحب کے چکر میں دعائیں دیں میاں صاحب. جب آپ نواز شریف کی کوئی جعلی کی بات کریں گے تو ایک دم سے دماغ جائے گا کہ انہوں نے سارے کام بھی جعلی نے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو نہیں کام دکھا دیا نواز شریف صاحب کو, آپ نے کہا پتہ نہیں وہاں ویکسین لگے نہ لگے یہاں لگوا دیں. کیا ہوا ہے یہ معاملہ, بتائیں تو صحیح طرح. شکریہ کامران. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ جعلی سنتے ہی ایک ہی بات یاد آتی ہے پیارے صداقت باسی بھائی, 2 نہیں آتی, ایک ہی آتی ہے اور وہ ہے جعلی اور سلیکٹڈ حکومت. اس کے ریکارڈ بھی جعلی ہیں, اس کی ویکسین بھی جعلی ہے, اس کا کرونا فنڈ کھانے کی جو رسیدیں ہیں وہ بھی جعلی ہیں, ان کا زکوٰۃ فنڈ, ان کا فورن فنڈنگ, مطلب ایک لمبی جعلی NOC. میں بھائی جعلی پہ گئی نا تو آپ کو یہ پروگرام ہم جعلی پہ پورا کر دیں گے جتنے جعلی آپ ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک. ان کو کہہ رہی ہیں آپ, تکلیف دہ بات ہے. میں نے کہا وہ سب کو کہہ دیا آپ نے. میں جی گورنمنٹ کو کہہ رہی, میں جعلی حکومت کو کہہ رہی ہوں, اور چونکہ وہ جعلی ہے اس لیے اس کے ہر کام جعلی ہے. یہ پچھلی کسی حکومت میں ایسے نہیں ہوتا رہا کامران. ہم نے اس ملک سے پولیو بھی ختم کر دیا تھا جو ان کے دور حکومت میں عمران خان نے اپنا ایک بلو آئی. نہیں میں میری بات سنیں عظمیٰ صاحبہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جال سازی ہے نا محکمہ جاتی, ایک میری بات سن لیں, وہ نہ آپ کے دور میں ختم ہوئی نہ پرویز صاحبہ کے دور میں ختم ہوئی. انہوں نے کہا تھا چینج کریں, ان کے دور میں بھی ختم نہیں ہوئی, شاید زیادہ ہی ہوئی ہے. بات یہ ہو رہی ہے, باقی ختم تو آپ نے ڈینگی بھی کیا تھا, وہ بات نہیں ہو رہی, بات جال سازی کی ہو رہی ہے اس وقت. جی میں اسی پہ میں اسی لیے گزارش کر رہی ہوں کہ اس طرح سے جہاں پر ایک جو ہے پینڈیمک ہے, جہاں پر پوری دنیا جو ہے اس کے حوالے سے کنسرنڈ ہے, پہلے ہی پاکستان کو بہت مشکلوں سے جو ہے وہ ریڈ لسٹ سے نکالنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے. بالکل. اور پہلے ہی UK جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو وہ اعتبار نہیں کرتے, نہ آپ کی حکومت کو اعتبار کرتے ہیں نہ آپ کے ڈیٹا کو اعتبار کرتے ہیں. اس کے بعد اب یہ جو حرکت ہے, اگر میاں نواز شریف صاحب کا ID کارڈ غلط یوز ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ابھی تک اندراج ہوئے ہیں وہ کتنے کریکٹ ہیں. اب میرے کارڈ کو کون مانے گا, جو میں نے ویکسینیشن کرا کے کارڈ لیا ہوا ہے اس کو کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا, کوئی نہیں مانے گا, میرے کارڈ کو بھی نہیں کوئی مانے گا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, انٹرنیشنلی ہمارے لیے یہ بڑا سیٹ بیک ہے. جائز جی بالکل یہ بھی سیٹ بیک ہے. اور جو کرونا فنڈ کے حوالے سے, جو کرونا کے حوالے سے ہمیں فنڈنگ ہوئی, اس کے اوپر آڈیٹر جنرل بھی سوالات اٹھا چکے ہیں. اس کے اوپر پہلے انہوں نے جو ہے 12 ارب روپے کی بات کی, اس کے بعد اس کو کم کرا کے اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو چھپا کے اس کو 2-2.5 ارب روپے کے یہ لے کے آئے. اور پنجاب میں صرف, جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا اچھا کام ہو رہا ہوگا یاسمین راشد کی حد تک, لیکن پنجاب میں معاملات بہت غلط ہیں. پنجاب میں صرف جو ہے وہ, میں ذرا پنجاب پہ آتا ہوں, میں عظمیٰ صاحبہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کرپشن 15 ارب روپے سے زیادہ کرونا کا فنڈ کھایا گیا ہے. ایک منٹ کامران, 3 کروڑ روپیہ چکوال کے DC نے ٹائیگر جو ہے فورس کو دیا ہے کرونا فنڈ میں سے. 25 لاکھ کا ہیلی پیڈ بنوایا ہے بزدار صاحب نے کرونا فنڈ میں سے. آپ مجھے بتا رہے ہیں حاجی کو بھائی بزدار صاحب نے تو, میری بات سنیں, بزدار صاحب تو عظمیٰ صاحبہ آپ بھی ایسی فالوور نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کی جو بزدار صاحب عمران خان صاحب کے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا میں نے سرکاری تحفے نہیں بتانے آپ کو, حالانکہ نواز شریف اور زرداری صاحب سے وہ مانگتے رہے ہیں, تو نہیں اپنے بتانے, تو انہوں نے کہہ دیا جو ہمارے وزیر اعلیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس, تو وہ تو فالوور ہیں. لیکن میں ذرا پلویشا صاحبہ سے بھی رائے لوں. پلویشا صاحبہ یہ معاملہ صرف ID کارڈ کا پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے یہاں تو جال سازی بے تحاشا انٹرنلی ہوتی رہتی ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے لے کے محکمہ ID کے ڈپارٹمنٹ سے لے کے صحت سے لے کے, وہ اکراس پاکستان ہے. لیکن اس کا تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے کہ جی ریڈ لسٹ سے ہمیں نکالا جائے, ہمارے ہی تو کرونا اتنا کم آ رہا ہے, وہ کہتے تھے آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, آپ ٹیمپرڈ کیا ہوا ہے دس اینڈ دیٹ. تو آج تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جس طرح ویکسین لگی ہے لاہور کے اندر,
اور وہ نادرا نے بھی اس کو لے لیا اور سب نے اس کو لے لیا, ایکسیپٹ کر لیا, اور دیکھا ہی نہیں کسی نے کہ اتنے فیمس آدمی کی اس کی شکل سے پہچانا جائے کہ نواز. تو یہ تو بڑے ہیوج لیول پہ پاکستان کے لیے سیٹ بیک نہیں ہے یہ. پلوشا صاحب. شکریہ کامران شاہد صاحب. بات دراصل یہ کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جال سازی ہر دور میں کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے, اور شاید جس آدمی نے پنچ کیا ہے یا اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی یا اس نے اتنا دھیان نہیں دیا, یہ بہرحال ایک اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اس سے زیادہ تشویش, یہ تو جعلی سرٹیفکیٹس آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بن رہے ہیں اور ابھی بھی بن رہے ہوں گے, بنتے رہے ہیں, لوگوں کے پاس ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ چونکہ یہ جعلی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کو جوڑ کے اس کے جعلی ہونے کو جو ہے وہ ہم اس کا مذاق بنائیں. میں سمجھتی ہوں یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ہر چیز کو اس طریقے سے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو اس وقت ہماری فورن پالیسی کی حالت ہے اور ہم ایک عالمی آئسولیشن کی طرف یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بڑھ گئے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پہنچ چکے. گورنمنٹ خود مان رہی ہے. دیکھیے نا, وہی کہ غیرت سے ہم للکار رہے ہیں تو دنیا ہمارے خلاف ہو گئی. چلیں بڑی اچھی بات ہے, غیرت بہت اچھی چیز ہے, میں اس کی بالکل تائید کرتی ہوں, لیکن غیرت پھر ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ امریکہ جائیں تو معید یوسف صاحب ان کے پیر پکڑیں کہ آپ ہمیں کال نہیں کرے, اور یہاں ہم واپس آئیں تو ہم غیرت کی جو ہے وہ داستان سنائیں. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کامران شاہد صاحب, تو ایک یہ اس پہ مجھے ایک بڑی اچھی کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ٹوپیاں بیچ رہا تھا, تو ایک بندر نے آ کے اس کی ٹوپی اچک لی. تو جو شخص تھا اس کو, ٹوپی فروش کو, اس کے دادا نے کہانی ایک بتائی تھی کہ بندر جو ہے وہ تقلید کرتا ہے, لہٰذا اس نے اپنی ٹوپی اٹھا لی کہ یہ بھی واپس پھینکے گا. تو اتنے میں اسی بندر نے وہ دوبارہ اچھالی ہوئی ٹوپی بھی اچک لی, اور اس نے کہا کیا خیال ہے, ہمارے دادا نے ہمیں کہانی نہیں سنائی, صرف تیرے دادا نے سنائی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں آپ ٹوپیاں پہنا رہے ہیں عوام کو, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کوئی کہانی نہیں سنائی ہمارے بڑوں نے, یا بھائی یہ بندر والی مثال تو خوب رہی صداقت بھائی. ٹوپیاں پہنانے سے چند ماہ ضرور گزر جاتی ہیں, اور اس طرح ٹوپیاں پہنانے سے جو ہے نہ دنیا اس بات میں آتی ہے دام میں. یہ ہم پلوشا صاحبہ اگر تو آپ اگر آپ شاعرہ ہوتی نا, یقین کریں یہ شعر کے لیول کا آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے, دانت دیتا میں آپ کو کھل کے لے گا, ابھی بھی دانت دے رہا ہوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. بڑی مہربانی. لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ سب سے سیریس, چلیں اچھی آن اے لائٹر نوٹ, بٹ آن اے مور سیریس نوٹ, اس وقت ہم ایک انتہائی جو خطرناک قسم کی عالمی تنہائی کا جو ہے ہم شکار ہیں. ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت تقریباً ہم سے بے رخی کر رہی ہے. چین ناراض, ایران ناراض, امریکہ جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھائے, عین وقت پر کوئی کرکٹ کھیلنے آئے تو وہ واپس ایسے چھوڑ کے بھاگ جائے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. کوئی جہاز ضبط کر لے, کسی کو ہم کہیں آئے الیکشن لڑیں تو ہم اڑتے جہاز سے ہمیں اتار دیا جائے, کوئی ہمارا جو ہے وہ نمبر بلاک کر دے اور کوئی فون نہ اٹھائے. اور آج بھی یہ اس ہفتے ایک آج تو ملاقات ہوئی ہے جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کی, انہوں نے تمام ساؤتھ ایشین ممالک کے جو نمائندے ہیں ان سے بیٹھ کے ملاقات کی ہے, جس میں نیپال, بھوٹان, سری لنکا, جس میں بھارت, مالدیپ, بنگلہ دیش نہیں کی تو صرف ہم سے نہیں کی. مطلب ہم ویسے بھی سارک کا حصہ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب اس حد تک ہم عالمی طور پہ تنہا ہیں, اگلے آنے والے چند دنوں میں بائیڈن اور صاحب کی اور نریندر مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. چلیں عام حالات میں تو ہم اسے ملاقات سمجھ سکتے تھے, لیکن ان حالات میں ایک بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کی ساکھ کو دنیا ماننے کو تیار. تو ظاہر ہے جو ٹوپی یہاں 3 سال پہنا دی گئی, چل گئی, اب وہ پوری دنیا میں ٹوپی نہیں کوئی چلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صداقت صاحب کنٹونمنٹ کے الیکشن میں آپ پنجاب میں ہارے. بالکل ہاں, وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بالکل ٹھیک. آپ کو سر آپ کو لگتا نہیں کہ بہت امپروومنٹ ابھی آپ کو اگلے 2 سال میں 5 گنا کرنی پڑے گی اگر آپ نے بیٹ کرنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو؟ چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا عوام کے لیے, چھوڑیں ان کو اپوزیشن کو, عوام کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک سر, 2 باتیں. ایک تو میں نے پہلی بات میں کہا کہ جس بھی ہیلتھ آفیشل نے کمپیوٹر پر ڈیٹا انٹر کیا اس کی یہ غلطی ہے, اور اس غلطی کو اپوزیشن کی حالت دیکھیں کہ اس غلطی کو لے کے سب کچھ جعلی ہے. لیکن نادرا نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. میری بات سنیں نا, نظام میں 2 بندوں نے غلط انٹر کر دیا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. جہاں تک کچھ جعلی ہے تو وہ جعلی ہے. اگر
پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نا شرجیل میمن کے کمرے سے چیف جسٹس نے شراب نکالی تھی جو بعد میں انہوں نے اس کو وہ ثابت کر دیا تھا. جعلی کی کیا بات کرتے ہیں, یہاں جعلی اکاؤنٹس کی آپ آج پکڑتے رہتے ہیں. میاں صاحب نے جو کہا تھا یہ میرے ذرائع وہ بھی جعلی نکلے, ٹرسٹ ڈیڈ بھی جعلی نکلی, یہ آپ سارے بری مثالیں دے رہے ہیں, تو میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا. اب اگلی بات جو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی ظاہر ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے میں ان کا نام لوں گا تو پھر لڑائی ہو جائے گی کہ جی وہ ہمارے ایک لیڈر تھے کہتے تھے کہ آپ وہ ڈرون حملے کر ہی جائیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. زرداری صاحب کے دور میں یہ مشہور تھا. یہ جو ان کو بہت زیادہ آئسولیشن کی فکر ہے, اگر کوئی بھی اس وقت ڈپلومیسی سمجھتا ہے تو پوری جو آپ کے کرتا دھرتا ہیں اگر ان کے سیکیورٹی کے ادارے آ کے پاکستان میں اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم خود کے آپ نہیں کہہ رہے, آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے بیٹھ کے آئسولیٹ کر دیا. نہیں میں یہ کہ ہم نے بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار رہے. لیکن اس کے کامران دو پہلو ہیں. اگر آپ میری بات کو پکڑ کے آپ سے پوچھو بتائیں ٹائم آپ کے پاس. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کی اس وقت پوزیشن بنی ہے اس جو پریزنٹ سینیریو میں, پاکستان کا ایک مرکزی رول آیا اور پاکستان نے ایک سٹینس لیا ہے اور اپنی غیرت پہ کھڑا ہوا ہے, اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے تو آپ کو پتا کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, غیرت امریکہ کے ساتھ غیرت ابھی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ وہ آپ سے اڈے مانگ رہے ہیں, نہ وہ جیکب آباد کی ایئر بیس مانگ رہے ہیں. جرنلسٹ سے سوال پوچھا, آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی ہم تو دیکھ لیں گے دیں گے. آپ ابھی شوکت ترین صاحب نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف آپ کو نہیں پتا امریکہ کے بعد چلتا نہیں. دیکھیں آپ کے وزیر نے کہا اگر آپ نے غلامی کر لی, آپ نے اڈے دے لیے, آپ نے ڈرون حملے کرا لیے, آپ نے کیا تو تسی کھٹیا کیے دسو آپ کے پاس کیا اچیومنٹ ہے؟ آپ نے $20 ارب لے کے $150 ارب کا نقصان کیا امریکہ کی جنگ میں. عمران خان اس وقت بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے کہتے تھے کہ غلط ہے. آج اگر سچویشن بنی ہے انڈیا میں مایوسی ہے, میری بات سنیں, انڈیا میں مایوسی ہے, ان کا رول ختم ہوا. آپ کا ٹی ٹی پی جو وہاں سے ان کی سپورٹ سے کام کر رہا, پاکستان کے حالات بھی سیف ہوئے. پاکستان کو اب سینٹرل ایشین سٹیٹس تک راستہ نظر آ رہا ہے. ہم اکنامک ایک ہب بننے جا رہے ہیں. ایک جیو اسٹریٹجی کا ہمیں کامیابی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں دباؤ ہوتا ہے. آپ اس دباؤ کو پکڑ کے مجھے بتائیں مہنگائی پہ آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں. ہیل وتھ فورن پالیسی کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی لوکل پالیسی کیا ہے؟ لوکل پالیسی یہ ہے کہ غربت سے مر رہے لوگ وزیر خزانہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غیرت جو جڑی ہوئی بات ہے, غیرت وہ کنٹری دکھاتی ہے جو اکنامکلی اتنی وائبل ہو کہ وہ کہے گا جی ٹو ہیل ود امریکہ. اگر امریکہ نہیں ہوگا ہم سٹینڈ کر. کامران یہ مرغی انڈے کی بات ہے کہ پہلے انڈا آئے گا کہ پہلے مرغی آئے گا. نہیں انڈا مرغی کی بات نہیں ہے. آپ نے اکنامکلی اس ملک کو نواز شریف دور سے نیچے دھکیلا ہے. ہم تو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کیا نظریں دکھائیں گے امریکہ کو؟ معیشت اور اکانومی جڑے ہوئے ہیں جی, معیشت اور سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے بھائی. معیشت اور سیکیورٹی جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے خطے میں اتنا انسیکیورٹی ہے کہ ہر طرف سے آپ کے 4 دشمن اکٹھے ہوئے, وہاں سے آپ کو را اور این ڈی ایس آپ پہ حملے کر رہی ہے, تو کیا آپ کی معیشت بن سکتی ہے؟ جس طرح کہ آپ کے جیسے میں نے کہا کہ $150 ارب آپ کا نقصان ہوا دھماکوں میں, تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو رہا ہے کہ انڈیا کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے, پاکستان کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے, آپ پتہ نہیں کون سی اسٹوریاں نکال رہے ہیں کانسپیریسی تھیریز. ایک بات ہے, جب وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے بجٹ کے انڈر ہے, ہماری معیشت کمزور ہے, آپ کے دور میں مزید کمزور رہی ہے. ڈیٹا جو ہوتا ہے, سر میری بات سنیں, میرا تجزیہ بھی غلط ہو سکتا ہے, آپ کا بھی غلط ہو سکتا ہے. ڈیٹا کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے, فیکٹس کا, کوانٹیٹیو ڈیٹا. مجھے بتا دیں 4% کمزور کیسے ہوئے ہیں؟ 4% گروتھ ہے, کمزور کیسے ہوئے؟ بھائی آپ ابھی 3.9 پہ آئے ہوئے ہیں, 4 اڑا رہے تھے. میری بات سنیں, یہ تو 5 سے اوپر چھوڑ کے گئے تھے یار. پوری دنیا نیچے جا رہی ہے, آپ 4% گروتھ میں ہیں. عثمان بخاری صاحب ایک جملہ اور سن لیں. جب نون لیگ آتی ہے $10 ارب کے ریزرو ہوتے ہیں, آج $29 ارب ہیں. آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں, آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کا خسارہ 20 ارب سے کم ہو کے 0 پہ آ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, کم ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہوا ہے, 2018 میں 20 ارب تھا. اچھا وہ اپنے سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں, اور اس وقت وہ ایکسلریٹ کر رہا ہے. 3 سالوں میں جو ہم نے ایک ریمارکیبل اچیو, اس کی تو کانسیکوینسز تو ہیں نا. میں آپ کو دعوت دوں گا, کامران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں انٹرویو کیا ہے, آپ وزیر خزانہ کا, وہ دیکھ لیجئے گا. وزیر خزانہ کا انٹرویو کی میں بات, $20 ارب سے اگر خسارہ $2 ارب پہ آ جاتا ہے تو عثمان بخاری صاحب نہیں کہتے. $20 ارب, کامران $20 ارب کا مطلب ہے $20 ارب کا قرضہ آپ چڑھانا. ہاں جی بالکل, آپ ٹھیک جا رہے ہیں. قرضہ آپ پہ ڈبل ٹرپل سے چڑھا کے آپ نے ڈالر کی وقت ہی وہ چڑھا دی, اور روپیہ وہ نہیں چلا
خسارے کی وجہ سے ڈالر کی وقت جاتی ہے نا. Right. ذرا چیک کر لیں جب آپ کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا تو تاریخ کی بڑی ڈیویلویشن ہوگی. 3 سال میں سب سے زیادہ قرضہ تحریک انصافی گورنمنٹ نے لیا. نہیں میں نہیں مانتا آپ تو نہ مانیں, یہ ڈیٹا آپ کا اپنا ڈیٹا ہی آ رہی ہے. آپ روپی ڈیویلویشن کے بعد اس کو میجر آپ کی وجہ سے ہے نا, ہماری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے. ایک جملہ سن لیں. اچھا ایک جملہ سن لیں. جی قرضہ بڑا ڈیویلویشن کی وجہ سے, ڈیویلویشن ہوئی 20 ارب ڈالر کے خسارے کی وجہ سے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں سب سے کم ہے, میں ویورز کو بتا دوں 24,000 ارب سے 39,000 ارب پہ قرضہ چلا گیا 3 سالوں میں. لیکن پھر 50-35% ڈیویلویشن کا فیکٹر ڈالروں میں نہیں پڑا, روپوں میں ڈیویلویشن آپ کی گورنمنٹ میں آپ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور روپیہ سستا ہوا 20 ارب ڈالر کے خسارے کی وجہ سے جو شاہد خان عباسی صداقت علی عباسی بھائی جو ہیں ہمارے, ان کی گورنمنٹ نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, قومی غیرت کا بوجھ بھی ہے, معیشت کا بوجھ بھی ہے, امریکہ سے بھی ٹکر لے رہی, انڈیا کا بارڈر بھی گرم ہے, افغانستان. آپ ان کو سپورٹ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. مجھے کامران پہلے تو 2 باتیں بتائیں. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ بین کیوں بجا رہے ہیں. انہوں نے, ان کی مرغی کی ایک ٹانگ ہی رہنی ہے, ان کو تو ان کا کوا سفید ہے, آپ جو مرضی کر لیں. یہ گھر بیٹھے امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, آپ جو مرضی کر لیں. اور دوسرا, اگر یہ صداقت عباسی صاحب اگر آپ کے موجود ہے اسٹوڈیو میں تو ان کو میرا پیغام بھجوا دیں کہ میرے پیارے بھائی خواب سے اٹھ جاؤ, یہ جو ہے حقیقت کی باتیں ہو رہی ہیں. آج برٹش پرائم منسٹر کی تقریر سن لیں عمران خان کی تعریف کے حوالے سے. ڈیٹا انٹری بات آپ کو سن لیا, نہیں ایک آپ نے بہت بول لیا. آپ کی خالی وہ تقریر الفاظ سے انہوں نے عمران خان کی جی 1 بلین ٹری کی تعریف کی, سنیں وہ عمران خان کی تعریف ہے. میں ابھی کرنے لگا ہوں, میں کروں گا ذرا کریڈٹ بولے کہ آپ نہ کریں. جی کامران یہ غلط بات ہے. جی جی بولے آپ نہیں بولیں گے. آپ انٹرپٹڈ اتنا ٹائم آپ نے صداقت دیا بھائی ہے, پلیز. ہماری باری میں یہ پھر شروع ہو گیا, پھر وہی بک پھر وہی سب کچھ. ڈیٹا انٹری سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کی اور آپ کہہ رہے ہیں غلط انٹری سے, آپ کی غلط انٹری ہو گئی نا اس ملک میں, اور وہ ہم بھگت رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہوئی ہے میٹنگ. اس کا رزلٹ کیا نکلا پتا آپ کو؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ گھی کی قیمت میں 14 روپے اضافہ ہو گیا ہے. 346 روپے سے آج 360 روپے اس کی قیمت جو ہے وہ کر دی گئی الحمدللہ. اس کے بعد جو بجلی کی قیمت ہے اس کے اندر 2 روپے 78 پیسے پر یونٹ, اس کے اندر بھی اضافے کی جو ہے وہ تجویز دے دی گئی ہے. تو یہ ہے یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیرت پہ بات کرنی ہے مجھے. ان کی جو غیرت ہے وہ پتہ کیا ہے, وہ دھوپ میں یہ سکھانے کے لیے کھڑا کرتے تھے اپنی غیرت کو, ٹھنڈ لگ جاتی تھی نا, تو پھر وہ کشمیر کے جانے کے بعد وہ غیرت کو ہم آدھا گھنٹہ کے لیے جمعے کے جمعے جو ہے وہ سکھانے کے لیے ڈالتے تھے. ان کی غیرت تب نہیں جاگتی جب یہ جو جھوٹ بول کے, جو ڈرامے بازی کر کے یہ عوام کے ساتھ آئے تھے, اس ایک وعدے پہ یہ پورے نہیں اترے. ان کی غیرت کو تب کچھ نہیں ہوتا کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ لوگ ان کو بددعائیں اور گالیاں دے رہے ہیں. ان کی غیرت کو تب کچھ نہیں ہوتا کہ جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ان کی غیرت کو تب کچھ نہیں ہوتا کہ جب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ نیا پاکستان جس کا ڈرامہ کر کے ہمیں یہاں تک لے کے آئے تھے, ہمارا قصور کیا ہے. اور آپ کی غلط انٹری کی آج سزا جو ہے وہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غلط انٹری جو کرنے والے ہیں پتہ نہیں ان کو بھی احساس ہے کہ نہیں, ہم عوام تو بھگت رہے ہیں بہت بری طرح. اچھا ایک بات بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بات کہی آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر, میں آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں. سنوائیں ذرا کیا کہا, کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جی چلائیں ذرا. نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی جب بات آفیشلی سامنے آئے گی تو ہم اس پہ ریاکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. عظمیٰ صاحبہ, اگر باجوہ صاحب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی تو پارٹی نے کھڑے ہو کر ایکسٹینشن میں حصہ ڈالا تھا, اور آپ جن لوگوں کی انٹری کرانے کی بات کریں آپ لوگ تو ساتھ شامل تھے. تو آج انہوں نے یہ کیا بیان بدل لیا کہ مریم نواز صاحبہ الگ ہے, پارلیمانی پارٹی الگ ہے آپ کی؟ جی نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیے, ایک تو یہ سوال پوچھا گیا تھا مریم صاحبہ سے اس ایکسٹینشن کے حوالے سے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہے اس پر پارٹی میں 2 مختلف رائے موجود تھیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل سٹینڈ لینا چاہیے, اور اس کی مریم نواز صاحبہ بھی حامی تھی, اور ذاتی طور پر میں بھی اس کی حامی تھی کہ ہمیں اس ایکسٹینشن کے اندر جو ہے وہ اپنا رول نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ رائے بالکل موجود تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی رائے کیا تھی؟ کرنے کی بات ہے. عمران خان صاحب غلطی سے نواز شریف صاحب کی بات کیا تھی؟ جی میں آ رہی ہوں. عمران خان صاحب غلطی سے بے شک آ گئے, غلطی سے عمران خان صاحب بے شک وزیر اعظم ہاؤس میں آ گئے, لیکن وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ ان کو اول یہ اختیار نون لیگ نے کبھی استعمال نہیں کیا. نون لیگ نے کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی, اور ہم اس ایکسٹینشن کے اس طرح سے حق میں نہیں ہیں. لیکن obviously عظمیٰ صاحبہ آپ کے دو گروپ تھے, پھر بھی نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا تو پارٹی نے ووٹ دیا نا ایکسٹینشن کو. لیفٹ ہوا تھا نواز شریف نے.
آپ درست کہہ رہے ہیں. اکثریت کی رائے یہی تھی, اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اس وقت ہمیں ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نے ذرا پوچھ لوں, آپ اور مریم صاحبہ حق میں نہیں تھی. ہمیں ایک منٹ مجھے بات کلیریفائی کر لینے دو. جی ایک منٹ مجھے ایک بات صرف کلیریفائی کر لینے دو, اور وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے جو انہوں نے رولا, جس طرح سے آرمی چیف کو جس طرح سے غلط سمری جان بوجھ کے بنائی, پھر اس کو سپریم کورٹ لے کے گئے, اور سپریم کورٹ نے یہ اختیار جو ہے جب وہاں بھیجا تو اس کے بعد یہ اور پھر جو آپ کو پتہ ہے نا وہ بنائی گئی تھی بات کہ جی وہ بڑا ٹینشن ہے پاکستان انڈیا کی, تو اس کے اوپر سپہ سالار کو چینج نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری تو مجبوری ہے, جب پاکستان کی بات آ جائے, ہم تو ان کے ساتھ کورونا پہ بھی بیٹھنے کو تیار تھے, ہم مساق معیشت بھی کرنے کے, مجھے ایک بریک لے کے پلوشا کے پاس آنا ہے. پوائنٹ آ گیا پلوش صاحب. پلوش صاحبہ, بات یہ کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ, اس ملک کو آگے بھی بڑھانا ہے. آج میں شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اور انہوں نے آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب, اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر مشین کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم مشین وہ بھی لینے کو تیار ہیں جو الیکشن کمیشن خود بنوا لے آرڈر پہ, چاہے باہر سے بنوا لے, کہیں سے بنوا لے. تو کیا اب بھی آپ ایگری نہیں کریں گے کہ عمران خان کا ایک خواب ہے کہ جس طرح وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں انہوں نے نیوٹرل امپائر متعارف کرائے, اس ملک کے اندر نیوٹرل انتخابات کرا جائیں, تو کیا یہ آپ ان کو کریڈٹ دینا نہیں چاہ رہے, اس لیے نہیں کر رہے, یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں؟ یہ ملک کس طرح آگے جائے گا اگر الیکشن سے پہلے یہی بحران رہا؟ پھر یہ بحران بھی ہے کہ نیب کا چیئرمین کا معاملہ کس طرح ہوگا. یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ ضرور بات کرتے ہیں جی پروگرام میں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. پاکستان میں آئندہ آنے والے ایشوز جو ہیں وہ آبویسلی صرف یہ نواز شریف صاحب کی جعلی ویکسین اور دنیا میں امیج یہ نہیں ہے, یا کرکٹ میچز کی نہیں ہے. ہمارا مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے, نیکسٹ الیکشن فیئر کس طرح ہوگا یہ بہت بڑا ایشو ہے, مشین نو مشین, عمران خان صاحب ایڈامنٹ ہے, نیب کے چیئرمین کا معاملہ کس طرح ہوگا, کریڈیبل احتساب کس طرح ہوگا, یہ تمام چیلنجز ہیں اس ملک کے. پلوشا خان صاحبہ, آج شبلی فراز صاحب نے آفر کر دی الیکشن کمیشن کو, اگر الیکشن کمیشن یہ آفر ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آپ اور نون لیگ وغیرہ مل کے یہ ایکسیپٹ کر لیں گے, یا پرابلم کچھ اور ہے کہ مشین ہو یا مشین نہ ہو پھر بھی آپ کو شک ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں, میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ یہ جادو کا چراغ بنائیں اور اس جادو کے چراغ کو رگڑیں, اور رگڑیں تو جب جو جن نکلے بیچ میں سے اس سے عرض کریں ہمیں الیکشن جتا دیں, تو وہ جن بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ بھاگ جائے گا الٹے پیر. ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مشین بنا دیں, ناسا کو کہہ دیں مشین بنا دے, پھر بھی جیت کا جو ہے وہ دور دور تک نشان نہیں. اب اس بات کو ڈائجسٹ کرنا اور ابھی جو اگلے کچھ عرصہ ان کے پاس ہے اس میں کوئی کام بہتر کرنا, وہ ایک وائبل اسٹریٹجی ہے. یہ خیالی پلاؤ پکانا جو ہے یہ بہت پک گئے, کبھی مرغیاں, کبھی کٹے, کبھی انڈے, اب اس سے قوم کو نکال دیں اور خود بھی نکل آئیں. دوسری بات, انہوں نے شرجیل صاحب کی بات کی. دیکھیے, کسی کا نام لے کے اس کی کردار کشی کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں بڑی کمزور دلیل ہے, ورنہ شراب سے شہد کیسے بنتی ہے اس میں ان کی کابینہ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اب شرجیل میمن کے کمرے سے کیا نکلا اور کس نے پکڑا, اور اگر وہ سچ میں وہی ہوتا جس کے لیے اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے تو اس کو کسی چوک پہ الٹا ٹانگ دیا گیا ہوتا. دوسری بات, نہ شرجیل میمن نے کبھی ریاست مدینہ کا بنانے کا دعویٰ کیا اور نہ پارسائی کا, تو لہٰذا اگر اسی جو ہے ان دا سیم اسپرٹ آپ ذرا اپنے بھی محلوں کے دروازے کھول دیں اور اجازت دیں, اور منسٹرز انکلیو کے بھی کھولیں کہ کسی وقت بھی جو ہے ہماری مستعد جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ وہاں بھی چھاپا ماریں اور دیکھیں کہ وہاں اندر سے کیا کیا نکلتا ہے, تسبیحاں, مسلح, ٹوپیاں, تو یہ بات برابر ہو جائے گی. پھر ایسا ہے کہ پھر جب آپ یہ دعوے کرتے ہیں تو پھر وہ جو توشہ خانہ پہ آپ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ صدر زرداری نے کیا لیا, کتنے کا لیا, اب انہوں نے چھپا لیا ہے. آپ پہ باری آتی ہے, افسوس ہے ویسے طاقت بھائی, جب آپ پہ باری آتی ہے, ہمیں آپ لیکچر دیتے ہیں ریاست مدینہ کا, تو ریاست مدینہ میں سرکار عالم نے پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا, اس کے بعد دوسروں نے باندھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب پہلے قوم پتھر باندھ لے, یہ آپ کا کام ہے. آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا. میری ایک چیز سن لیں, یہ عمران خان صاحب جی کیا کہتے تھے, سن لیں ذرا. تحائف چھپا لیے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بتانے سے انکار کر دیا انکوائری کمیشن کو, اور دلیل میں نواز شریف صاحب کا لیٹر دیا ہے 2018 کا, جس میں انہوں نے کہا گیا تھا the record is classified with the ڈائریکشن آف پرائم منسٹر آفس. یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا, اور یہ دلیل کے طور پہ جواب جمع کرایا ہے گورنمنٹ نے کورٹ کے اندر اس کیس کے اندر. اس سے زیادہ جو ہے وہ برا ڈیفینس ہو نہیں سکتا. جس بندے کو آپ کرپٹ اور کیا کچھ کہتے رہے نواز شریف کو, آج اسی کی ڈھال پہ آپ جا رہے ہیں. اور ابھی تو چھپائے ہوئے انہوں نے تحائف, لیکن عمران صاحب کہتے تحائف پہ, ذرا سن لیں وہ بھی.
صداقت صاحب بڑے آپ کہتے تھے سانسیں دکھاؤ سانسیں دکھاؤ، آپ تحفے دکھائیں جو پاکستانی قوم کی امانت ہیں جو پرائم منسٹر کو ملے، وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو جو شراب والی بات انہوں نے کی، میں نے ہرگز کسی کے کردار کی بات نہیں کی تھی. کسی کے گھر جا کے سے شراب نکلتی ہے اور کوئی آدمی جیل میں بند ہے اس کے کمرے سے شراب نکلتی ہے، دو الگ باتیں تھیں. تو میں ان کی کوئی کردار کوشش نہیں کی. میں یہ کہتا کہ ایک آدمی جیل میں بند ہے اور اس کے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آگے چلیں، ذاتی باتوں پہ میرا پروگرام ہے ہی نہیں، آگے چلیں. اچھا اب آپ اگلی بات یہ ہوگی کہ توشہ خانہ، بھائی یہ توشہ خانہ ایک سرکاری ایک چیز ہے جس کے پاس وہ سارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ تحفہ چھپانا چاہیے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو. وہ یہ جو کیسز بنے ہیں وہ اس لیے نہیں بنے کہ انہوں نے چھپائے تھے، وہ ہار چوری کر کے لے گئے تھے توشہ خانے سے. کون؟ وہ یوسف رضا گیلانی کی بات یہ نہیں ہو رہی یار، میں تو کہہ رہا ہوں اسرائیل کے پرائم منسٹر کی مثال دی. میں اگلی بات سنیں نا، وہ توشہ خانے سے جو گاڑیاں لی تھی زرداری صاحب نے، وہ توشہ خانے کا قانون ہے کہ آپ لے سکتے ہیں ایک خاص قیمت پہ، انہوں نے کم قیمت دے کے اس لیے کہ آپ نے تحفے آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ بتا دیں اگر آپ نے لیے تو کس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے بتائیں تحفے، کسی نے بتائیں؟ تو یار یہ تو اس پالیسی کے تو آپ خلاف کھڑے ہوئے تھے. میں نے پرائم منسٹر کا بیان سنوایا آپ کو. کامران صاحب، توشہ خانے میں جو مال آتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، سرکار کا ہوتا ہے. اور بھائی ہمارا رائٹ ہے جاننا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو کیا تحفہ دیا جو انہوں نے رکھ لیا ہے. نہیں پیسے جمع کرا دیے ہوں گے آپ نے. توشہ خانے کا کیس یہی تھا کہ توشہ خانے سے مال چوری ہوتا تھا، اب وہاں جمع ہوتا ہے. اور کبھی زرداری صاحب نے، ایک بات کبھی نواز نے، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بتا دیں. سر پرائم منسٹر نے تحفے رکھے ہیں؟ پرائم منسٹر نے توشہ خانے میں، توشہ خانہ سرکار لیے نا، ہاں لیے بھائی، مان رہے لیے. کتنے کون سے لیے کو جو تحفے ملتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں. تو بھائی وہ کدھر ہے؟ بتائیں تو صحیح ہمیں کتنے اماؤنٹ پہ لیے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگ 20-50% پہ لے لیتے ہیں جو قوم بھوکی مر رہی ہے، اور آپ اتنے مہنگے مہنگے تحفے قوم کے بیاہ پہ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں. آپ بتا بھی نہیں رہے کہ وہ کتنے تحفے. یہ آپ نے میری غلط بات کوٹ کی ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں، توشہ خانے وہ جو جتنے بھی طائف آئے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں ہیں، کوئی عمران خان صاحب نے ذاتی نہیں لیا. میں جو باتیں کر رہا ہوں بتا کیوں نہیں رہے آپ؟ کہتے نہیں لیا. بھائی قانون نہیں ہے نا بتانے کا، پرانا جو حوالہ دے رہے ہیں قانون یہ موجود ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے، ہر ملک کے اپنے معاملات ہیں. آپ پڑھ کے سنا دیں. لے جی، شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ماضی میں 15% تک پیسے جمع کروائے جاتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں 50% رقم جمع کروائی گئی ہے. اس کا اور ماضی کی طرح طائف غائب نہیں ہوئے، پورا ٹویٹ یہ. اس کا مطلب آپ کی بات تو یہ غلط ہوگی صداقت بھائی. آپ کہہ رہے تحفے لیے نہیں، تحفے لیے 50% پہ. نہیں اگر جو کیس بنے نیب کے، نہیں نیب کو چھوڑے یار، ہم انفارمیشن کمیشن پوچھ رہے بتا دیں. کمپیریزن آپ ہمیں میں نیب کی بات ہی نہیں کر رہا، اسرائیل سے نہ میں ملائیں، چوری کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں اسرائیل کو بھاڑ میں گیا اسرائیل. آپ بتائیں 50% پہ کون سے لیے ہیں بھائی؟ اب یہ تفصیل اگر وہ کلاسیفائیڈ باقی ہے کورٹ انفارمیشن کمیشن کورٹ کو دے دیں گے نا. ابھی تو قانون یہ ہے. عثمان صاحبہ مبارک کو آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف کا دیا ہوا جواب بھی جمع کرایا انہوں نے بھی. تو وہ قانون ہے نا، ایک ہو گئے محمود یاز. اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جو کیبنٹ کا قانون ہے وہ تو ہم اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتے. کرا دیں. چپ ہے یہ، چپ ہے. ایسے زیادہ چانچا کر کے بولنے سے تو پوائنٹ نہیں بن جائے گا نا. چلیں آپ چانچا کر لیں، آپ کیوں آپ بار بار زج کر رہے ہیں آپ عباسی صاحب کو؟ نہیں ہوں گے تحفے بتانے والے تو وہ نہیں بتا رہے نا. مطلب کوئی تحفے بتانے والے ہوتے ہیں جن کے وہ کام کریں جو آپ نے کیا نا، آپ نے خود کیا، کیا جواب ہے؟ وہ نہیں بتا سکتے تو وہ نہیں بتاتے. اور شہباز گل نے صداقت عباسی صاحب کی معلومات کا جو یہ ابھی بڑے ہائی پیڈسٹیرین پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ جو کہہ رہے تھے نا، نہیں توشہ خانہ میں رکھے ہی نہیں. وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے تو طے کر لو کہ ڈکیتی مار کے جو مال مسروقہ ہے وہ رکھا کہاں ہے. اور یہ جو والی ہے، یہ جو جعلی وزیر اعظم ہے، ذرا یہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل چادروں کی دیتے نہیں سناتے ہوئے آیا ہمیں. نہیں عثمان صاحبہ میں ایڈ کر دوں، یہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں عثمان صاحبہ، یہ صداقت بھائی کو شاید پتہ نہیں پوری طرح، یہ کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے جو 50% میں عمران خان صاحب تحفے رکھے ہیں پاکستان کے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کورٹ میں چلے گئے کہ نہیں بتائیں گے. بین الاقوامی مجھے بات پوری کرنے کی پلیز. عثمان بخاری جی، اس کا پریزیڈنٹ موجود ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں، دیکھیے جو عام تحفے ہوتے ہیں جو ساری چوری کرنے پہ بات ہے، تحفے چوری ہوتے رہے ہیں، کے خلاف نہیں تھے. ان کی ہر چیز قومی سلامتی کے خلاف ہے. او بھائی انہوں نے اپنا نام عمران خان نہیں رکھا ہوا، پاکستان رکھا ہوا ہے. جیسے آج نہ پاکستان کو چپ کر جائیے عباسی صاحب، پلیز گرو اپ.
जी जी चले उसमें आपकी बात पे, आपके भाषण पे, झूठ पे कोई नहीं बोलता ना, हौसला किया करे सुनने का आप भी। इनको इनके वजीर आजम की मालूमात का और उसकी दोगली और उसकी दो नंबरी का आलम यह है कि कल उसने जो आप पल्ला शाह से पूछे थे, तोशा खाने को तो भूल जाएं, ये पता नहीं क्या क्या खा गए हैं, ये ज़कात खा गए हैं, ये अपना पार्टी फंड खा गए हैं, ये हमारा कोरोना फंड खा गए हैं, ये हमारा आटा चीनी खा गए हैं। आप मतलब आप तोशा खाना को रो रहे हैं बैठ के यहाँ पर। और जो बहुत सारे अब रुक जाइए इधर, पलवेशा साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिए इस बात पे। वो कह रहे हैं कि हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह चोर हाथ तो चोरी नहीं किया, हालांकि मुझे नहीं पता उन्होंने किया कि नहीं किया, आई डोंट एग्री टू दैट, लेकिन जल्दी कमेंट करते ब्रेक से गाड़ियों पे पहले। केसेस भी बने हैं। देखें बात यह है कि इसके जवाब में मुझे कुछ किस्से चादर जो खलीफा और अमीरुल मोमिनीन का जो उन्होंने ली थी उसका किस्सा सुना दिया जाएगा। इसके जवाब में मुझे हर दुनिया की बात बता दी जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि आपसे सवाल क्यों नहीं हो सकता, फॉरेन फंडिंग में आपसे सवाल क्यों नहीं हो सकता। रियासत मदीना आप बनाने चले हैं ना, तो आप जवाब दें। पहला पत्थर उठाने से पहले ये बताएं कि आपने क्या किया। पहला पत्थर वो उठाएगा जो खुद बेगुनाह होगा। मैं जी एक ब्रेक में जा रहा हूँ, सदाकत साहब बताना पड़ेगा कहाँ से आए ये तोहफे, किधर गए ये तोहफे और किसके हैं ये तोहफे। एक ब्रेक लूंगा इस पे मैं। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट कहती है हमने नवाज शरीफ के बनाए हुए कानून का सहारा लेकर तहफ़ नहीं बताने। ये वैसे खुदा की शान है। मैं कल तक नहीं, नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुनिया खबर की दुनिया।